السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 18 حصہ بی۔ اس ایکسرسائز میں ہمیں جو بر اعظم ہیں اور جو ہم نے ملک کے سبق میں پڑھے ہیں ان کو ان کے حساب سے لکھنا ہے۔ جو ملک ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں، جو ملک افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ملک یورپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایشیا سے تعلق رکھنے والے ملک: الیابان، جاپان، الصین، چائنا، ہندو، بھارت، ملیشیا۔ افریقہ سے تعلق رکھنے والے نائجیریا اور غانا، اور یورپ سے تعلق رکھنے والے انگلترا، انگلینڈ، یونان، ترکی، بوسنیا۔ سبق 22 الدرس الثانی والعشرون۔ اس میں سبق میں جو ہے جملے مختصر ہیں، زیادہ تر ممنوع من صرف ہیں، غیر منصرف، اور ہمیں ان کو تلاش کرنا ہے۔ دوسری چیز جو اس سبق میں آ رہی ہے وہ رنگ ہیں۔ سب رنگ جو ہیں وہ ممنوع من صرف ہوتے ہیں، غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اگر میں لکھوں قلم اسود، یہ کس قسم کا مرکب ہے؟ یہ نعت منوط ہے۔ قلم مضاف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے آخری حرف پر تنوین ہے، لیکن آپ اسودوں کو نعت کیسے کہہ رہے ہیں جبکہ اس پر تنوین نہیں ہے؟ پھر قلم اسود ہونا چاہیے کیونکہ نعت اور منوط میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ پھر بھی آپ نے قلم اسود کہا، اور یہ صحیح ہے کیونکہ اسود جو ہے ممنوع من صرف ہے، غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آ سکتی اور اس پہ ایک دمہ ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص نشانی ہے ممنوع من صرف کی جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسودو جو ہے وہ معرفہ کی طرح کا نکرہ ہے، اس لیے قلم اور اسودو میں مطابقت، یکسانیت ہے۔ رنگ مؤنث اور مذکر ہو سکتے ہیں، ابھی ہم صرف مذکر پڑھیں گے۔ یہ ڈاکٹر عبدالرحیم کا ویژن ہے اور خوبصورتی ہے کہ ایک وقت میں ایک چیز مرحلے وار پڑھاتے ہیں۔ پہلی چیز پر عبور حاصل کریں پھر اگلی بات آئے گی۔ رنگ: احمر و سرخ، لال، اسود و کالا، ابیض و سفید، اصفر و پیلا، احمر و سبز یا ہرا۔ یہ ابھی آنے والے ہیں، لیکن ہمیں کلو جمعین مؤنث اب سے ہمارے ساتھ رہے گا تو ہمیں اس پر بھی بہت غور کرنا ہے۔ یہ جو ایکسرسائز ہے اس کا ہم انشاءاللہ یہ مکالمہ ہے لوگوں کے درمیان، اور ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور آپ اس کو لکھیں گے بھی، اور ہم اس کا تجزیہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ حامد طبیب زوجتہ مدرسۃ اسمها آمنۃ حامد لہو اربعۃ ابناء۔ اس پہ غور کرنا ہے کیونکہ اس میں جملہ اسمیہ حامد کی خبر کے طور پہ آ رہا ہے۔ ہم حمزۃ و عثمان و احمد و ابراہیم۔ احمد و حمزۃ طالبانی، احمد و طالب مجتہد و حمزۃ طالب کسلان۔ کسلان ممنوع من صرف ہے، ڈپٹوٹ۔ حامد ڈاکٹر ہے، اس کی بیوی ٹیچر ہے، اس کا نام آمنہ ہے۔ حامد کے 4 بیٹے ہیں، وہ حمزہ، عثمان، احمد اور ابراہیم ہیں۔ احمد اور حمزہ طالب علم ہیں، احمد ایک محنتی طالب علم ہے اور حمزہ ایک سست طالب علم ہے۔ حامد مبتدا، طبیب خبر۔ زوجتہ، زوجت مبتدا وہو مضاف، وہ مضاف الیہ۔ مدرسۃ خبر، اسم مبتدا وہو مضاف، ہا مضاف الیہ، آمنۃ خبر۔ حامد مبتدا، اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ لہو جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ اربعۃ مبتدا مؤخر وہو مضاف، ابناء مضاف الیہ۔ لہو اربعۃ ابناء حامد کی خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔
ہم مبتدا حمزہ خبر واو حرف عطف عثمان معطوف علی حمزہ واو حرف عطف احمد معطوف علی حمزہ و ابراہیم واو حرف عطف ابراہیم معطوف علی حمزہ احمد مبتدا واو حرف عطف حمزہ معطوف علی احمد طالبانی خبر مرفوع ہوتی ہے. کیا یہ مرفوع ہے؟ ہاں یہ مرفوع ہے. الف جو ہے وہ مرفوع کی نشانی ہے. احمد مبتدا طالب خبر مجتہد نعت واو حرف عطف حمزہ مبتدا طالب خبر کستان نعت. یہ ممنوع من صرف غیر منصرف ہے. یہ یہاں پر میں نے سارا لکھ بھی دیا ہے اور آپ چاہے اس کو دیکھ کے لکھیں لیکن لکھیے گا ضرور. حمزہ تو مؤنث کی طرح لگتا ہے لیکن مذکر ہے. عثمانوں کا وزن دیکھیں یہ ممنوع من صرف ہے. الف نون پہ اس کے اوپر واحد دمہ ہے اور الف نون اس کی ممنوع من صرف کی نشانی ہے. احمد اور ابراہیم دونوں ممنوع من صرف ہیں. ابراہیم ایک اجنبی نام ہے غیر عرب لہذا اس پر تنوین نہیں آ سکتی. احمد ایک خاص وزن پر ہے اور وزن ہے افعلو اس لیے ممنوع من صرف ہے. عثمانو اور کسلانو جو ہے وہ الف نون پر ختم ہو رہے ہیں اس لیے ممنوع من صرف ہے. یہ جو ابھی ہم نے یہ سارا ڈسکس کیا ہے یہ ہم سیکھیں گے جب ہم ممنوع من صرف تفصیل سے پڑھیں گے. اس وقت ہمارے لیے جو ہے وہ ایک دمہ پیش اگر ہے کسی اسم پر تو وہ ممنوع من صرف کی نشانی ہے ہمارے لیے. قال یوسف عندی خمسۃ اقلام یوسف نے کہا میرے پاس 5 قلم ہیں. قال فعل ہے ہم آسانی سے ہنہ سے پہلے تک اس کو اسناد دے سکتے ہیں کیونکہ قال عام فعل نہیں ہے. یہ جو ہے یہ ضعیف ناقص فعل ہے اس کو المعطل کہتے ہیں. ابھی ہم 3 حروف والے فعل صحیح کر رہے ہیں. ان فعل صحیح میں الف واو یا نہیں ہوتا. اگر 3 حروف اصلی فا کلمہ عین کلمہ اور لام کلمہ میں سے کوئی ایک واو یا الف ہو تو ایسے فعل کو ضعیف ناقص فعل المعطل کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے حرف علت والا فعل. ان افعال کی اسناد اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہم اسناد دے رہے ہیں. ان کا طریقہ مختلف ہے جسے ہم کتاب 2 میں پڑھیں گے لیکن ہنہ سے پہلے تک اسناد کا طریقہ ایک جیسا ہے. ہنہ کے بعد سے مختلف ہے. تو ہم جو ہیں قالا کی اسناد کو اسناد دیتے ہیں ہنہ سے پہلے تک. قالا اس نے کہا تھا. قال قالوا قالت قالت. قال یوسف عندی 5 اقلام هذا قلم احمر وهذا قلم ازرق وهذا قلم اخضر وهذا قلم اسود وهذا قلم اصفر. یوسف نے کہا میرے پاس 5 قلم ہیں. یہ سرخ قلم ہے اور یہ نیلا قلم ہے اور یہ سبز قلم ہے اور یہ کالا قلم ہے اور یہ پیلا قلم ہے. سرخ لال نیلا سبز ہرا کالا اور اصفر پیلا. کالا پہلے یوسف کو فائل. اندی ظرف شبو جملہ خبر مقدم یا متکلم نے اندا کو اندی بنا دیا یا متکلم مضاف الیہ. 5 مبتدا مؤخر وہو مضاف اور اقلام مضاف الیہ. ہم یہاں آیا ھذا مبتدا قلم خبر احمر نعت واو حرف عطف ھذا مبتدا قلم خبر ازرق نعت واو حرف عطف ھذا
مبتدا قلم خبر اخضر نعت واو حرف عطف هذا مبتدا قلم خبر اسود نعت واو حرف عطف هذا مبتدا قلم خبر اسفر نعت. یہاں پر سارا کیا. قالت زینب یہ مؤنث آ گیا. عندی منادیل کثیرۃ هذا ابیض وهذا اصفر وهذا احمر وهذا ازرق وهذا اخضر. میرے پاس بہت سارے رومال ہیں، یہ سفید ہے، یہ جو ہے پیلا ہے، یہ لال سرخ ہے، یہ نیلا ہے اور یہ ہرا سبز ہے. قال پہلے تا تاؤتانی سی مؤنث کی علامت ہے. فاعل نہیں ہے یہ تاؤتانی سی ہے، مؤنث کی علامت ہے. زینب فاعل ہے. اندی ظرف شبہ جملہ خبر مقدم یا متکلم نے اندا کو اندی بنا دیا یا متکلم مضاف الیہ. منادل غیر عاقل جمع مبتدا مؤخر اور کثیرۃ واحد مؤنث نعت. کلو جمع مؤنث یہ جو غیر عاقل ہے منادلو جمع اس کو ہم نے واحد مؤنث کے طور پہ لیا ہے، اس لیے اس کی نعت جو ہے کثیرۃ واحد مؤنث ہے. هذا مبتدا ابیض خبر واو حرف عطف هذا مبتدا اصفر خبر واو حرف عطف هذا مبتدا احمر خبر واو حرف عطف هذا مبتدا ازرق خبر واو حرف عطف هذا مبتدا اخضر خبر. غیر عاقل جمع اور تقریباً تمام جمع تکسیر کو واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے. کیونکہ ان کو واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے اس لیے جملے میں اس سے متعلق ہر چیز واحد مؤنث ہوگی. منادل غیر عاقل جمع تکسیر ہے لیکن اسے واحد مؤنث کے طور پر لیا گیا ہے، اس لیے اس کی نعت کثیرۃ ہے جو واحد مؤنث ہے. قالت لہا فاطمۃ عندکی مندیل اسود. اب یہ فاطمہ جو ہے یہ پوچھ رہی ہے کس سے؟ یہ ضمیر جو حاج اس کی طرف جا رہی ہے وہ ہے زینب. فاطمہ نے اس سے کہا کیا تمہارے پاس کالا رومال ہے؟ قالا پہلے تا تانیسی ہے، مؤنث کی علامت ہے. لہا کیا ہے؟ لہا جار مجرور ہے. قالا کی فاعل کہاں ہے؟ فاطمہ تو قالا کی فاعل ہے. لہا اس کا ہا کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ یہ زینب کی نمائندگی کے لیے آیا ہے. فاطمہ نے زینب سے کہا کیا تمہارے پاس کالا رومال ہے؟ اگر آپ پیل کالا استعمال کر رہے ہیں اور پھر ضمیر کے ساتھ حرف جر لی استعمال کرنا ہے تو یہ جار مجرور فوراً کالا کے بعد آئے گا اور فاعل اس کے بعد آئے گی. اگر فاعل نہیں ہے جملے میں تو یہ مستتر ہے. قال لی المدرس استاد نے مجھ سے کہا. قال لنا المدرس استاد نے ہم سے کہا. قال لکا المدرس استاد نے تم سے کہا. قال لکی المدرس استاد نے تم سے کہا مؤنث. قال لہا المدرس استاد نے اس سے کہا مؤنث. قال لہو المدرس استاد نے اس سے کہا مذکر. قال لہم المدرس استاد نے ان سب سے کہا. قال لکم المدرس استاد نے تم سب سے کہا. اب یہ جواب زینب کا ہے. قالت لا ما عندی مندیل اسود. اس نے کہا نہیں میرے پاس کالا رومال نہیں ہے. قال پہلے تا تاؤتانی سی ہے، مؤنث کی علامت ہے، فاعل مستتر ہے. لا حرف جواب ہے، ما حرف نفی ہے. اندی ظرف شبہ جملہ خبر مقدم یا متکلم نے اندا کو اندی بنا دیا یا متکلم مضاف الیہ. مندیل مبتدا مؤخر اور اسود نعت.
مندیل واحد ہے اور اسود بھی واحد ہے۔ قال طلحۃ عندی مفاتیح کثیرۃ ھذا مفتاح الغرفۃ وھذا مفتاح الحقیبۃ وھذا مفتاح السیارۃ۔ طلحہ نے کہا میرے پاس بہت ساری چابیاں ہیں، مفتاح کثیرۃ، ھذا مفتاح الغرفۃ یہ کمرے کی چابی ہے، ھذا مفتاح حقیبۃ یہ بریف کیس کی چابی ہے، وھذا مفتاح سیارۃ یہ گاڑی کی چابی ہے۔ قال فعل طلحہ تو فاعل ہے، اندی ظرف شبہ جملہ خبر مقدم، یا متکلم نے اندہ کو اندی بنا دیا، یا متکلم مضاف الیہ۔ مفاتیح یہ اس کا وزن ہے مفاعلو، یہ جو ہے ممنوع من صرف ہے، غیر عاقل جمع مبتدا مؤخر، اس کو واحد مؤنث کے طور پر لیا گیا ہے، اور کثیرۃ واحد مؤنث اس کی نعت ہے، کلو جمعین مؤنث۔ ھذا مبتدا، مفتاح خبر وہو مضاف، غرفتی مضاف الیہ، واو حرف عطف، ھذا مبتدا مفتاح خبر وہو مضاف، الحقیبتی مضاف الیہ، واو حرف عطف، ھذا مبتدا مفتاح خبر وہو مضاف، السیارتی مضاف الیہ۔ آپ بالکل اس طرح سے لکھیے گا جیسے میں نے یہاں لکھا ہے۔ قال سفیان فی بلدنا مساجد و مدارس کثیرۃ و فنادق قلیلۃ۔ سفیان نے کہا ہمارے ملک میں مساجد اور اسکول بہت سارے ہیں اور ہوٹل کم ہیں۔ قال پہلے سفیان و فاعل ہے، فی بلدی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، نام مضاف الیہ، مساجد اس کا وزن ہے مفاعل، یہ غیر عاقل جمع مبتدا مؤخر ہے، اور یہ ممنوع من صرف بھی ہے، واحد اس کو واحد مؤنث کے طور پر لیا گیا ہے۔ واو حرف عطف پہ، مدارسو کا وزن بھی وہی ہے مفاعلو، یہ غیر عاقل جمع ہے معطوف علی مساجدو، اور یہ بھی ممنوع من صرف ہے۔ کثیرۃ واحد مؤنث ہے اور نعت ہے، یہ مدارسو اور مساجدوں کی نعت ہے، ان کو کیونکہ ہم نے غیر عاقل جمع تھے ان کو واحد مؤنث کے طور پر لیا ہے۔ واو حرف عطف پہ، فنادقو اس کا وزن بھی مفاعلو ہے، غیر عاقل جمع معطوف علی مساجدو، اور قلیلۃ واحد مؤنث نعت، کلو جمعین مؤنث، یہ یاد رکھیے گا۔ ہؤلاء اطباء کیا یہ سب ڈاکٹر ہیں؟ لا ہم مدرسون وہم علماء کبار، نہیں وہ سب استاد ہیں اور وہ سب عظیم علماء ہیں۔ لا حرف جواب ہے، ہم مبتدا اور مدرسون خبر۔ کیا مدرسون مرفوع ہے؟ ہاں مدرسون مرفوع ہے، واو مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ واو حرف عطف ہے، ہم مبتدا ہے، علماء خبر ہے، اور کبار نعت ہے۔ علماء یہ بھی جمع ہے اور کبار یہ بھی جمع ہے، کیونکہ یہ عاقل جمع ہے۔ ممنوع من صرف غیر منصرف، اس کے آخری حرف کی حرکت پر مکمل تبدیلی نہیں ہوتی، ضمہ اور نصب پیش اور زبر لیتی ہے، زیر نہیں لیتی ہے۔ الانواع الاتیۃ من الاسماء ممنوع من صرف، مندرجہ ذیل اسم الممنوع من صرف ہیں جن کے آخری حرف کی حرکت مکمل تبدیل نہیں ہوتی۔ زینب، مریم، فاطمہ، عائشہ، مکہ، جدہ، جدہ، یہ اسم مؤنث ہیں اس لیے ممنوع من صرف ہیں۔ زیادہ تر اسم مؤنث جو ہوتے ہیں وہ ممنوع من صرف ہوتے ہیں۔ حمزہ، اسامہ، معاویہ، طلحہ، یہ نام مؤنث کی طرز پر ہیں لیکن یہ مرد ہیں اور یہ بھی ممنوع من صرف ہیں۔ عثمان، عفان، سفیان، مروان، نعمان،
یہ بھی ممنوع من صرف ہے. ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ الف نون پر ختم ہو رہے ہیں، اس لیے ممنوع من صرف ہیں. یہ ہم سیکھیں گے جب ہم ممنوع من صرف تفصیل سے پڑھیں گے. اس وقت ہمارے لیے ایک ضمہ جو ایک پیش ہے ممنوع من صرف کی نشانی ہے. ان کا جو وزن ہے وہ فعلانو ہے. کسلانو، جوانو، اچھانو، شبانو، ملعانو، ان کا بھی وزن فعلانو ہے، اور یہ نعت ہیں اور ممنوع من صرف ہے. احمدو، انورو، اکبرو، احسنو، ارشدو، امجدو، یہ جاننے پہچاننے سے نام ہیں، یہ بھی ممنوع من صرف ہیں اور ان کا وزن ہے افعلو. ابیدو، اسودو، احمرو، اصفرو، اخترو، ازرقو، یہ رنگ ہیں، سب ممنوع من صرف ہیں اور ہم ان کو اوپر پڑھتے ہوئے آئے ہیں. یہ جو ہیں یہ غیر ملکی نام ہیں، ان کو اسماء اجنبیہ تو کہتے ہیں، ان پر تنوین نہیں آتی. کچھ نام استثناء ہے جو ہم بعد میں سیکھیں گے. ولیم، ولیمو، ایڈورڈ، ایڈوردو، لندن، لندنو، پیرس، باریسو، پاکستان، پاکستانو، بغداد، بغدادو، ابراہیم، ابراہیمو، اسماعیلو، اسحاقو، یعقوبو، یونسو، یوسف، یہ سب غیر ملکی نام ہیں، یعنی کہ غیر عربی نام ہیں اس لیے، اور یہ سب ممنوع من صرف ہیں. یہ اب جمع آ رہے ہیں. اغنیاؤ، اصدقاؤ، اقوام، اقویاؤ، اطباؤ، اس کا وزن ہے افعلاؤ. غنیون، صدیقن، قویون، طبیبن، یہ جو ہیں ان کے واحد ہیں. فقراؤ، وزراؤ، زملاؤ، علماؤ، ان کا یہ بھی ممنوع من صرف اور جمع ہیں. فعلاؤ، ان کا وزن ہے. فقیر، وزیر، زمین، عالم، یہ ان کے واحد ہیں. مساجد، مدارس، فنادق، مکاتب، دقائق، یہ مفاعیل کے وزن پہ ہیں. ان کا واحد مسجد، مدرسۃ، فندق، مکتب، دقیقۃ، منٹ. دقائق اس کی جمع ہے، بہت سارے منٹ. اس ایکسرسائز میں ہمیں جو ہے ان کے اعراب دینے ہیں اور ممنوع من صرف جو ہیں ان کو ہم نے علیحدہ کرنا ہے، اور دوسرے اسم اور نعت جو ہیں ان پہ تنوین ہوگی، ممنوع من صرف پہ ایک ضمہ ہوگا. محمد، خالد، مریم، فاطمۃ، عباس، حمزۃ، مساجد، کتب، اقلام، منادیل، بیوت، زملاء، لندن، سفیان، حامد، احمد، ابراہیم، مکۃ، زینب، اصدقاء، مدرسات، محمود، بغداد، جمیل، کبیر، اکبر، مجتہد، طویل، کسلان، طلاب، فقراء، علی، پاکستان، عمار، سیارۃ، احمر، اسماعیل، بارس، باب، قلم، مدرس، جدۃ، مفاتیح، مدرسۃ، ملعون، مکاتب، قریب، اسامۃ. الکلمات جدیدۃ، جو نئے الفاظ ہم نے سیکھے سبق میں وہ ہیں یہاں. فنجان، جمع فناجین، پیالی، پیالیاں. مدرسۃ، جمع مدارس. مسجد، جمع مساجد. دقیقۃ، منٹ، جمع دقائق، منٹس. قال، اس نے کہا، مذکر. قالت، اس نے کہا، مؤنث. منادیل، جمع منادیل. المندیل، جمع منادیل، رومال.
المفتاح جمع مفاتیح، چابیاں، ابیض سفید، احمر لال، اخضر سبز یا ہرا، اسود کالا، ازرق نیلا، اصفر پیلا۔ حل و تماری، وہ جو ایکسرسائز ہم نے ممنوع من صرف کے ریفرنس ابھی اوپر کی تھی زبانی، اس کے یہاں سارے جوابات ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ لکھیں، بلکہ الگ بھی کریں۔ اس میں جو ممنوع من صرف ہیں غیر منصرف، ان کو الگ کریں، اور جو اسم اور نعت جو ہیں تنوین کے ساتھ ہیں ان کو الگ کریں۔ الحمدللہ ہماری آج کی سمری اختتام پذیر ہوئی۔ ہمیں خاص طور پہ جو سیکھا ہے وہ رنگوں کے بارے میں سیکھا ہے، اور ممنوع من صرف غیر منصرف ان کے بارے میں کافی تفصیل۔ آپ لکھیں گے تو آپ کو سب یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔